السلام علیکم دوستو، اگر آپ کی زندگی میں ایسا دور چل رہا ہے جہاں صبر ٹوٹنے لگا ہے، دل کہہ چکا ہے کہ اب اور نہیں سہا جاتا، دعا کرتے کرتے تھکان آ گئی ہے اور اندر سے آواز آتی ہے کہ یا اللہ اب کب، تو ذرا رکیے، کیونکہ اکثر انسان یہی سب سے بڑی غلطی کرتا ہے، یہی ہار مان لیتا ہے، جبکہ یہی سے اللہ کی طرف سے کہانی پلٹنے والی ہوتی ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ اللہ کسی بندے کو یوں ہی نہیں آزماتا، ہر آنسو کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، ہر ٹوٹن کے پیچھے اٹھان لکھی ہوتی ہے۔ لیکن عروج سے پہلے کچھ نشانیاں آتی ہیں جنہیں ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ پہلی اور سب سے اہم نشانی یہ ہوتی ہے جو بزرگوں نے فرمائی ہے کہ اللہ اپنے بندے کی باہر کی زندگی بدلنے سے پہلے اس کے اندر کی دنیا بدل دیتا ہے، کیونکہ قرآن کا اصول ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر کو نہ بدلے۔ آزمائش جب اپنے آخری مقام پر ہوتی ہے تو انسان دو راستوں میں سے ایک راستہ چنتا ہے، یا تو وہ اللہ سے کٹ جاتا ہے یا اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور یہی سے فرق شروع ہوتا ہے۔ عروج سے پہلے کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ شکایتیں دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے اور سجدے بڑھنے لگتے ہیں۔ پہلے انسان ہر درد لوگوں کو سناتا تھا، اب وہی درد اللہ کے سامنے سنانے لگتا ہے۔ پہلے زبان پر ہوتا تھا کہ میرے ساتھ ہی کیوں، اب وہی زبان سیکھ جاتی ہے کہ یا اللہ تو جو کرے وہی بہتر ہے۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ روحانی مضبوطی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہر معاملہ خیر کا ہوتا ہے، اگر تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور وہی صبر اس کے لیے بھلائی بن جاتا ہے۔ لیکن دھیان رکھنا، یہ صبر مجبوری والا نہیں ہوتا، یہ بھروسے والا صبر ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ حالات پر نہیں بلکہ مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے تو فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ اسی دور میں ایک اور چیز ہوتی ہے جسے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہی گناہ جو پہلے ہلکا لگتا تھا اب بوجھ بن جاتا ہے، دل خود ڈرنے لگتا ہے۔ انسان فرشتہ نہیں بنتا لیکن اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ نصیحت وہی پکڑتا ہے جس کا دل زندہ ہو۔ آزمائش انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ صاف کرنے آتی ہے۔ جیسے سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ میل ہٹے، ویسے ہی بندے کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا کردار تیار ہو۔ اللہ کبھی کچے انسان کو اونچائی نہیں دیتا۔ عروج سے پہلے کردار بنایا جاتا ہے، صبر سکھایا جاتا ہے، خاموشی سکھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسری نشانی شروع ہوتی ہے جو اور زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ عروج سے پہلے اللہ انسانوں سے دل ہٹوا دیتا ہے، جن سے امید تھی وہی دور ہو جاتے ہیں، جن پر بھروسہ تھا وہی بدل جاتے ہیں، جن رشتوں پر گھمنڈ تھا وہی ٹوٹ جاتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ مجھ سے چھینا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ غیر ضروری سہاروں کو ہٹا رہا ہوتا ہے تاکہ بندہ صرف اسی پر ٹک جائے۔ جب تک انسان لوگوں پر ٹکا رہتا ہے تب تک اس کا توکل ادھورا رہتا ہے۔ اسی لیے آزمائش کے آخری دور میں تنہائی بڑھ جاتی ہے، باتیں کم سمجھ آنے لگتی ہے، دل لوگوں سے بھرنے لگتا ہے، لیکن اسی تنہائی میں سجدوں کا مزہ بڑھنے لگتا ہے، دعاؤں میں آنسو سچے ہو جاتے ہیں، اور یہی سے عروج کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری نشانی اور صاف ہو جاتی ہے کہ ہر طرف سے راستے بند نظر آنے لگتے ہیں، کام چھن جاتا ہے، پلان فیل ہو جاتا ہے، جن دروازوں سے امید تھی وہی بند ہو جاتے ہیں، اور انسان کہتا ہے کہ یا اللہ اب کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسانی نظر ختم ہوتی ہے اور اللہ کی تدبیر شروع ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ جب تک آپشن رہتے ہیں تب تک توکل پورا نہیں ہوتا۔ جب سارے راستے ٹوٹ جاتے ہیں تب دل سے صرف ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ یا اللہ اب تو ہی ہے، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں سے مدد اترنے والی ہوتی ہے۔
اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو ہر دروازہ بند دکھنے لگتا ہے، ہر کوشش بے اثر لگتی ہے، اور دل سے نکلتا ہے کہ یا اللہ اب تو ہی ہے۔ تو یہی سے تیسری اور سب سے گہری نشانی شروع ہوتی ہے۔ عروج سے پہلے کی تیسری نشانی یہ نہیں ہوتی کہ حالات بدل جائے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ حالات وہی رہتے ہوئے بھی دل بدل جاتا ہے۔ باہر کی زندگی میں وہی پریشانیاں، وہی انتظار، وہی ادھوری باتیں موجود رہتی ہے، لیکن اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ انسان خود حیران ہوتا ہے کہ پہلے انہی حالات میں میں ٹوٹ جاتا تھا اور آج انہی حالات میں سنبھلا ہوا ہوں۔ شکایتیں خود بخود کم ہو جاتی ہے، جواب دینے کی جلدی ختم ہو جاتی ہے، ہر بات کا حساب دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تانوں میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہتی، کیونکہ اب دل لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے جڑ چکا ہوتا ہے۔ قرآن نے اسی سکون کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ سکون کوئی عام فیلنگ نہیں ہوتی، یہ اللہ جان بوجھ کر عروج سے پہلے دیتا ہے، تاکہ جب اونچائی ملے تو انسان گھمنڈ میں نہ جائے، جب طاقت ملے تو ظالم نہ بنے، جب شہرت ملے تو اللہ کو نہ بھولے۔ اسی لیے تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اندر سے خاموش ہو جاتا ہے، نہ زیادہ ہنسی، نہ زیادہ رونا، بس ایک رضا، ایک ایکسیپٹنس کی جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا اور وہی بہتر ہوگا۔ پہلے جو بات دل ہلا دیتی تھی، اب وہی بات اثر نہیں کرتی، کیونکہ اب اسکیل بدل چکا ہوتا ہے۔ اب ماپدنڈ لوگ نہیں بلکہ اللہ کی رضا بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کو اصلی امیری بتایا ہے کہ امیر وہ نہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو، بلکہ امیر وہ ہے جس کا دل غنی ہو، اور یہ غنیت عروج سے پہلے دی جاتی ہے۔ آزمائش انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور عروج انسان کو دنیا سے ملاتا ہے، لیکن اگر دل پہلے سے مضبوط نہ ہو تو دنیا انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے دل کو بھرتا ہے، پھر ہاتھوں کو دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر عروج سے ٹھیک پہلے انسان کو ایک عجیب سی خاموشی ملتی ہے، نہ کوئی شور، نہ کوئی بے چینی، بس اندر ایک یقین کہ کچھ غلط نہیں ہو رہا۔ ہر درد کسی مقام کی تیاری ہے، ہر آنسو کسی نعمت کا ذریعہ ہے، اور اسی یقین کے ساتھ انسان اللہ پر بھروسہ کر کے چلنے لگتا ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات سمجھ لو، عروج کبھی دھیرے دھیرے نہیں آتا، وہ اچانک آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو راتوں رات بدل گیا، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ بدلاؤ سالوں کی آزمائش کے بعد آتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو اونچائی دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے گمنامی میں صبر سکھاتا ہے، تنہائی میں سجدہ سکھاتا ہے، ٹوٹن میں بھروسہ سکھاتا ہے، اور جب یہ سب مکمل ہو جاتا ہے تو ایک ہی پل میں حالات پلٹ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ ساتھ ہے۔ یعنی جب آپ سب سے زیادہ ٹوٹے ہوتے ہیں اسی وقت راحت لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ عروج کی دیری اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اس کی حکمت ہوتی ہے، کیونکہ اگر جلدی دے دیا جاتا تو شاید انسان سنبھال نہیں پاتا، شاید گھمنڈ آ جاتا، شاید دل سخت ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ صحیح وقت تک روکتا ہے، اور جب دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ پرانے سارے آنسو بیکار نہیں لگتے۔ یہی وجہ ہے کہ سچے مومن کا عروج اسے اللہ سے دور نہیں بلکہ اور قریب کر دیتا ہے۔ اب آخری بات دل میں اتار لو، اگر آپ کی زندگی میں شکایت کم ہو رہی ہے، سجدے بڑھ رہے ہیں، انسانوں سے امید ٹوٹ رہی ہے، راستے بند نظر آ رہے ہیں، اور اس کے باوجود دل میں سکون اتر رہا ہے، تو سمجھ لو یہ کوئی ڈاؤن فال نہیں ہے، یہ عروج سے پہلے کا آخری موڑ ہے۔
اللہ آپ کو وہاں لے جا رہا ہے جہاں آپ اکیلے نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی راستہ بند نہیں رہتا۔ اسی لیے اپنے دل سے یہ دعا نکالو کہ یا اللہ، اگر میری آزمائش تیری ناراضگی نہیں بلکہ میری ترقی کی تیاری ہے تو مجھے ایسا صبر دے کہ میں شکایت سے بچ جاؤں، ایسا توکل دے کہ میں ڈر سے نکل آؤں، اور جب تو مجھے عروج دے تو مجھے جھکنے والا بنا، ٹوٹے دلوں کا سہارا بنا، اور تجھے کبھی بھولنے نہ دے۔ آمین۔ اور اگر یہ بات تمہارے دل تک پہنچی ہے، اسے اس انسان تک ضرور پہنچاؤ جو آزمائش میں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پیغام اس کے ٹوٹتے صبر کو سنبھال لے، اور ہو سکتا ہے اگلا عروج اسی کا نہیں بلکہ تمہارا انتظار کر رہا ہو۔